کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو کچھ جو نہیں جانتے تھے ایسے لوگوں میں مبعوث کیا اور 4 باتوں کی رہنمائی فرمائی کہ ایک تو یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان کے درمیان میں جو کچھ نہیں جانتے ایسے لوگوں کے درمیان میں تلاوت کرے اور اس تلاوت سے ویزکیہم، اور ان کے قلوب کو پاک کرے، اور ویعلمہم الکتاب، اور اللہ کے کتاب کی قرآن پاک کی تعلیم دے، والحکمہ۔ اس کے تعلق سے مفسرین اکرام اپنے اپنے انداز سے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے۔ کسی نے شریعت کے تمام امور جو محکم مضبوط ہیں اس کے تعلق سے فرمایا، اور بعض مفسرین نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ دیا۔ خصوصاً اس آیت مبارک پر غور کرتے ہوئے ہم اس آیت کے مفہوم کو حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی اس زندگی پر بھی اور اس عمل پر بھی ہم دیکھنے کی سعادت حاصل کریں کہ جس مقصد کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا تھا، جو لوگ کچھ نہیں جانتے تھے ایسے لوگوں میں، تو اللہ نے اس تلاوت کے ذریعے سے ان کے دلوں کو پاک کیا اور وہ دل پر اللہ کا کلام چڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تمام لوگوں کو حاصل ہوئی۔ یہی مفہوم کو ہم حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے ایک اچھی نظر سے ہم غور فکر کرنے کی کوشش کریں کہ جو مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا تھا، وہی مقصد کو حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے سے پورے طور سے تکمیل کرانا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت نے وہی 4 امور کو جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا تو وہی حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر بھی وہی آیت مبارکہ ان 4 دستوروں کے ساتھ قائم و دائم ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے سب سے پہلے تو تمام انسانوں کو یتلو علیہم آیاتہ کے ذریعے سے کہ جہاں پر اللہ کے کلام کو ان کے سامنے رکھتے تھے اور بیان قرآن کے ذریعے سے ان کو تعلیم عطا فرماتے تھے اور اس کے ذریعے سے ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتے ہوئے عشق نبی عشق خدا میں ڈھالنے کی کوشش کرتے۔ اسی لیے وہ جب جیسا ہی دل پاک ہوتا تھا تو اللہ کا کلام عشق نامہ بنا کر ان کے دلوں پر چڑھایا اور لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا کہ قرآن عشق نامہ ہے کہ دنیا سے تم جتنی دنیا کی تمام کتابوں کی گردانی کرو وہ تمام کی تمام بیکار ہیں، لیکن سچی عقیدت اور محبت تو اللہ کے کلام سے اپنے عشق کو جوڑو، اپنی محبت کو جوڑو۔ اور اس کے بعد اللہ کا کلام حاصل ہونے کے بعد اس کے بعد فرمایا والحکمہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر لو۔ اس لیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے ارشاد کے اندر فرمایا ماں پر خود بسیار مشقت بکشیم تالائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم شویم، کہ حضور امامنا مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عشق نبی میں اتنا مشقت اور تکلیفوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق مجھے نصیب ہو جائے۔ تو عزیزان محترم اور خصوصاً سامعین و ناظرین کہ حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو ہم ایسے ویسے مقامات پر نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں پوری بصارت کے ساتھ اور اسی طریقے سے اطاعت رسول میں حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر ہم کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری اپنی اس زندگی کے اندر ہم جہاں حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دو باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک تو مہدی موعود علیہ السلام کو محمد ابن عبداللہ کے حیثیت سے جو 40 سالہ زندگی کے اندر تک ہم دیکھ سکتے ہیں
کہ جہاں پر محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے زندگی کو گزارتے ہوئے کیسے کیسے مرحلوں سے حضور امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ تسلیم نے اپنے بچپنے سے لے کر اس جوانی سے لے کر ایک ولایت ملنے تک، منصب خلافت ملنے تک، خلیفۃ اللہ ہونے تک، مراد اللہ ہونے تک کتنے مراحل سے گزرے، اور وہاں پر جس طریقے سے تزکیہ کرتے ہوئے اللہ کے کلام کو اور علم کو حاصل کیا، جبکہ حضور امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ تسلیم کے تعلق سے بچپنے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کا کمال اور ان کے فن کا پورے طریقے سے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پوری تاریخ ہمارے پاس بھری پڑی ہے کہ 7 سالہ زندگی کے اندر پورا کلام پاک کو زبانی یاد فرما لیتے ہیں۔ جب 12 سال کی عمر ہوتی ہے تو 12 سال کی عمر میں اسد العلماء کا خطاب یا اللہ کی جانب سے لوگ ان کو دیکھ کر خطاب عطا فرماتے ہیں، اور جیسا ہی وہ خطاب ہوتا ہے دنیا کے اندر پھیلتے ہیں، اور جیسے ہی حضرت امامنا علیہ الصلوۃ تسلیم کی عمر جب 25 سال کی ہوتی ہے تو آپ کا عقد نکاح ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امامنا علیہ الصلوۃ تسلیم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانتے ہوئے بحیثیت محمد ابن عبداللہ کے حیثیت سے، مہدی مراد اللہ کی حیثیت سے نہیں، خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے نہیں، اسی وقت ساری دنیا کے اندر سارے لوگ اچھی طرح سے ان کو دیکھ کر جان لیے تھے، اور زمین کے ذرے اور لوگ اچھی طرح سے ان کو کھنگال رہے تھے۔ کوئی قرآن اٹھا کر حضرت محمد عبداللہ کو دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ ہستی آئندہ چل کر کیا بننے والی ہے، ان کا عمل کیسا ہے۔ وہ بہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس طریقے سے کھنگالا کرتے تھے، اسی طریقے سے حضور امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ تسلیم کی زندگی کو کھنگالنے کے لیے کتاب کھولتے ہوئے بیٹھے، کبھی بخاری کھولتے ہوئے بیٹھے، کبھی مشکات کھولتے ہوئے بیٹھے، ہزاروں کتابیں کھول کر بیٹھنے کی کوششیں کی، قرآن پاک میں دیکھنے کی کوششیں کی، اور جیسے جیسے دیکھتے جن کو اللہ نے دیکھنے کی اور سننے کی اور سمجھنے کی بشارت عنایت کی تھی، انہوں نے اس وقت ان کو بزرگ مانا، اور آئندہ چل کر یہ برابر طور سے کچھ نہ کچھ خلیفۃ اللہ کے نشانیاں ان میں نظر آتی ہیں، مہدی مراد اللہ کے نشانیاں نظر آتی ہیں، حدیث رسول کے مطابق یہ برابر طور سے مہدی مراد اللہ نظر آ رہے ہیں۔ لوگ دیکھتے رہے جب حضرت امامنا علیہ الصلوۃ تسلیم پر جذبہ طاری ہوا، وہ جذبے کا عالم جو 12 سال تک رہا، پورے طور سے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ 12 سال کا جذبہ عشق خدا کو اور معرفت خدا کو، عرفان خدا کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس بھٹی کی طرح یا اس آگ کی طرح ہم سمجھتے ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ تسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ڈھالا تھا، تو ایک بڑا سبق اور عشق خدا کا اور عرفان خدا کا امتحان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ تسلیم سے لیا تھا۔ اسی طریقے سے وہی باپ دادوں کی نسل میں اتباع میں برابر طور سے حضرت امامنا علیہ الصلوۃ تسلیم کے وہ 12 سالہ جذبہ، جس میں پورے کی پوری بصارت اور عشق خدا کا عشق اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے لگن اور آپ کی فنائیت کا عالم وہاں پر عمل نظر آیا، اس لیے کہ 12 سال کے جذبے میں کھانے پینے سے پرہیز رہے، جتنے امور بشریہ تھے وہ پورے طور سے ہٹے ہوئے تھے، شریعت برابر طور سے عمل ہو رہی تھی، نہ وضو اچھی طرح سے کہ وضو اچھی طرح سے ہو رہا ہے، نماز اچھی طرح سے ہو رہی ہے، رکوع و سجود برابر طور سے ہو رہے ہیں، نماز میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں قاعدہ اور قیام برابر طور سے ہو رہا ہے، نماز میں کوئی قسم کی گڑبڑ نہیں، برابر طور سے 5 وقت نماز، اپنے تہجد کی نماز اور برابر طور سے ذکر و اذکار اور جتنے بھی عبادتی مراحل ہیں وہ 12 سال کے اندر پختہ عزائم کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے ان کے اندر وصیت فرمائے تھے، وہ 12 سال کی زندگی اگر دنیا کے سامنے ہم رکھ کر صحیح طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کریں تو صرف یہ 12 سالہ زندگی ہی ثبوت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ مہدی میرے نقش قدم پر چلے گا، کوئی خطا نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا تھا کہ کیا مہدی ہم میں سے ہیں یا غیر میں سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہم میں سے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم میں سے ہیں اور میری نقش قدم پر چلیں گے، یہ دعوے بڑے بڑے دعوے ہیں، اس لیے کہ
جب ایسی باتیں آتی ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت امامنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے جب حضرت علی کرم